بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزیرہ نمائے عرب اسلام سے پہلے سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جزیرہ نمائے عرب کی کیفیت کیا تھی؟ یہ موضوع بیحد دلچسپ اور معلومات افزا ہے۔ ہماری کہانی جس خطۂ زمین سے شروع ہوتی ہے اسے پرانے زمانے میں حجاز کہا جاتا تھا۔ حجاز کا موجودہ نام سعودی عرب ہے۔ یہ ملک ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ شمال میں اسے صحرائے نجد نے گھیرا ہوا ہے۔ جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ مشرق میں بحیر عرب اور خلیج فارس ہیں اور مغرب میں بحیر احمر واقع ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے نقشہ دیکھیے۔ قدیم عربوں کی دو اقسام۔ قدیم عرب قبائلی اور طبقاتی زندگی گزارتے تھے۔ ان دنوں عرب میں دو اقسام کے باشندے آباد تھے۔ نمبر 1، صحرا نشیں بدو۔ 80% عرب بدو یعنی صحرائی دیہاتوں میں رہنے والوں پر مشتمل تھے۔ ان میں متعدد خاندانی سپاگر تھے۔ بدوں کی اکثریت لوٹ مار اور ڈاکہ زنی میں بھی الجھی رہتی تھی۔ نمبر 2، شہری عرب۔ شہروں میں بسنے والے عربوں کی اکثریت نسبتاً مہذب تھی۔ تجارت ان کا پسندیدہ شغل تھا۔ ان میں سے بعضوں کو شعر و شاعری کا شغف بھی تھا۔ تاریخ عرب کے 3 مشہور دور۔ تاریخ عرب کے 3 مشہور دور مندرجہ ذیل ہیں۔ 1، قدیم عرب دور۔ یہ دور بہت پرانے وقتوں سے شروع ہو کر 450 عیسوی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس دور میں کہیں بھی تہذیب و تمدن کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، دور جاہلیہ۔ دور جاہلیہ 450 عیسوی سے شروع ہو کر 570 عیسوی میں ظہور اسلام پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس بدنام دور کی چیدہ خاصیتیں یہ ہیں۔ عربوں میں متعدد نئی تبدیلیوں کا اظہار، تجارت اور کاروبار میں اضافہ اور نئی منڈیوں کا قیام، تجارتی میلوں ٹھیلوں کا اہتمام اور تجارتی قافلوں کا رواج وغیرہ۔ قرضوں پر رقم فراہم کرنے اور سود کا لین دین کرنے والے شہریوں کا کاروبار خوب چمکتا تھا۔ دولت کے اس فراوانی کے دور میں مکہ کا نامی گرامی قریش قبیلہ اور طائف کا مشہور قبیلہ بنو ثقیف دولت و ثروت اور عزت و مرتبت میں بہت ممتاز مقام حاصل کر چکے تھے۔ اس دور کی سیاسی زندگی انتشار، نفاق اور تصادم کی تلخیوں سے اٹی پڑی تھی۔ پرانے عربوں میں منظم ریاست یا متحد سیاسی زندگی کا تصور سرے سے غائب تھا۔ محدود اور تنگ قبائلی وفاداریوں کی وجہ سے ان کے ہاں کسی منظم سیاسی تصور یا باضابطہ نظام حیات کا شائبہ تک موجود نہ تھا۔ اپنے مخصوص قبیلے کی اندھا دھند وفاداری اور تقلید کو عصیبہ کہا جاتا تھا۔ پرانے عربوں کے اعصاب پر عصبیت کا بھوت ہر لحاظ سوار تھا۔ عصبیت کے حوالے سے قدیم عربوں کی ذہنیت اور علمی زندگی میں مندرجہ ذیل 3 باتوں کو بڑا مقام حاصل تھا۔ 1، عربی زبان، فصاحت، بلاغت۔ 2، اپنے مخصوص قبیلے سے حد درجہ محبت و عقیدت۔ 3، اونٹ سے متعلق جامع علم بے حد قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ گھڑ سواری اور تیر اندازی بلند محاسن میں شمار ہوتے تھے۔ اس قسم کے اوصاف کسی معیاری اور معزز عرب کا ضروری خاصہ سمجھے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے شاعروں، خطیبوں اور جنگجوؤں کو معاشرے میں معزز مقام حاصل تھا۔ اخلاقی گراوٹیں۔ قدیم عربوں کی اخلاقی زندگی طرح طرح کی گراوٹوں کا شکار ہو چکی تھی۔ لوٹ مار، ظلم و تشدد، قتل و غارت، قصاص و انتقام کے خونی ہنگامے، دروغ گوئی اور چغل خوری ان کی پسندیدہ مشاغل کا روپ دھار چکے تھے۔ عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا، بلکہ اس کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ ان تمام گناؤنی برائیوں کے ساتھ ساتھ پرانے عربوں کی اخلاقی زندگی میں چند منفرد اوصاف بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ قدیم عرب سخاوت، مہمان نوازی اور بلند ہمتی میں بھی بہت مشہور تھے۔ مذہبی زندگی کی قباحتیں۔ پرانے عربوں کی مذہبی زندگی طرح طرح کی کجرویوں سے داغدار تھی۔ وہ پتھروں، درختوں، دریاؤں، چاند، سورج اور کئی دوسرے مظاہر قدرت کی پرستش کرتے تھے، مگر ان کا محبوب ترین مذہبی مشغلہ بت پرستی تھا۔ وہ اپنے بتوں پر جان دیتے تھے۔ ان کے زیادہ محترم اور مقبول بت یہ تھے: ہبل، عزا، لات اور منات۔
اس زمانے میں جزیرہ نمائے عرب اور اس کے گرد و نواح کے خطوں میں ان مذاہب کو بھی خاصی مقبولیت حاصل تھی: عیسائیت، یہودیت، زردشتیت، بدھ مت، ہندو مت وغیرہ۔ بالائی سیاسی سطح پر اس عہد کی یہ دو نامور طاقتیں غالب سیاسی اور عسکری قوتوں کے طور پر ارد گرد کے خطوں میں چھائی ہوئی تھی، ایک ایرانی سلطنت اور بازنطینی یا رومی سلطنت۔ ظہور اسلام کا دور۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور جزیرہ نمائے عرب میں ظہور اسلام سے زندگی بالکل نئی کروٹ بدلنے لگی۔ اسلامی تعلیمات سے معیشت و معاشرت میں عظیم تعمیری تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح اور ترقی کا دورہ ہوا۔ اس طرح کا ہماگیر انقلاب انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کہیں رونما نہ ہوا تھا۔ سارا عرب اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا تو گرد و نواح کے خطے بھی اسلام کی برکتوں اور نعمتوں سے فیضیاب ہونے لگے۔ کچھ عرصہ بعد جب مسلمانوں نے ہسپانیہ فتح کر لیا تو متعدد مزید مغربی ممالک بھی اسلامی تہذیب و تمدن سے منور ہونے لگے۔ اس طرح دنیا کے کئی علاقوں میں اسلامی طرز فکر و عمل کا غلغلہ بلند ہوا، جس سے ساری کائنات کی ہیئت بدلنے لگی۔